اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، فرمایا کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے اور اس کا آخری حصہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ تو ویسے تو پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر برستی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں پھر خاص طور پر اس کے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے والے بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ ایک ماں جو اپنے بچے پر مہربان ہو رہی ہوتی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحمت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندوں پر پیار کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کو قیمتی بنا کر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ سے زیادہ مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر انعامات کتنی زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، فرمایا کہ ان میں سے ایک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر، اپنی مخلوق کے اندر تقسیم کر دی۔ تو فرمایا کہ تم دنیا کے اندر جتنی محبتیں، جتنی مہربانیاں، جتنی شفقتیں دیکھتے ہو، خواہ انسانوں کے اندر یا جانوروں کے اندر، فرمایا کہ تم آپس کی مہربانیاں، شفقتیں، محبتیں جتنی تم دیکھتے ہو، فرمایا کہ وہ ساری کی ساری ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور جو 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رحمتوں سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایک رحمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر تقسیم فرما دیا، فرمایا کہ قیامت کے دن اس رحمت کو بھی اللہ تعالیٰ ان 99 رحمتوں کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی 100 کی 100 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر قیامت کے دن فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ایسے رحیم اور کریم ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر رحمت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کو غنیمت جان کر سمجھایا کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ اب اس عورت کا بچہ گم ہو گیا تو وہ اپنے بچے کی محبت کے اندر آ کر کبھی کسی کے بچے کو اٹھاتی ہے، کبھی کسی کے بچے کو چومتی ہے، کبھی کسی کے بچے سے پیار کرتی ہے۔ تو مختلف بچوں سے پیار کر رہی ہے اور پریشان پھر رہی ہے کہ ہائے میرا بچہ گم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے صحابہ کرام کو اپنی امت کو بات سمجھانے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میرے صحابہ بتاؤ کہ اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرے گی؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو اپنے بچے پر بہت مہربان ہو جائے گی، بہت زیادہ محبت اور پیار والا معاملہ کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں، اپنے بندوں پر اس سے بڑھ کر رحمت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو پورا سال اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہیں، تو خاص طور پر رمضان کے مہینے میں، پھر اس میں بھی خاص طور پر اس پہلے عشرے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بات کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے اوپر کیا لازم کر لیا۔ فرمایا کہ میں نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک بات کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ فرمایا کہ وہ بات یہ تھی کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ جو میری رحمت ہے وہ میرے غصے پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ فرمایا کہ میں نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ تو یہ بھی اس ذات کا کرم ہے، اس ذات کا فضل ہے کہ اس نے خود ہی اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ تو ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عبادت گزار تھا اور ایک گناہ گار تھا۔ تو جو عبادت گزار تھا وہ گناہ گار کو بار بار روکتا رہتا تھا، بار بار ناراض ہوتا رہتا تھا۔ تو جو گناہ گار شخص تھا وہ کہتا تھا کہ تو میرے معاملے کے اندر دخل نہ دے، میں جانوں میرا خدا جانے۔ تو ایک دن جو شخص نیک تھا، جو عبادت گزار تھا، تو اس نے ایک دن اس کو گناہوں کے اندر مبتلا دیکھا اور غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تیری بخشش نہیں فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ گار سے کہیں گے کہ جا، میں نے تیری مغفرت کر دی، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور اس نیک عبادت گزار سے کہیں گے کہ تو نے یہ جملہ بول کر اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا، اس لیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی، میں جو کہہ رہا ہوں کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، تو ہوتا کون ہے میری رحمت کو پابند کرنے والا؟ تو میری رحمت کے اندر پابندیاں لگا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بخشش نہیں کریں گے۔ فرمائے کہ میں نے اس کو تو بخش دیا، تو نے میری رحمت کو پابند کر کے اپنے اوپر جہنم کو لازم کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم اور کریم ہیں۔ لہذا اگر ہم کسی گناہ گار شخص کو بھی دیکھیں کہ وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو یہ سمجھیں کہ العبرۃ للخواتیم، کہ خاتمے کا اعتبار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ بہت ہی اچھا ہو جائے، اس کو پتہ نہ ہو کہ میری موت کا وقت قریب ہے، موت سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ توبہ کر لے اور اپنے سارے گناہوں کو بخشوا کر نیکیوں کے اندر تبدیل کروا لے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج اگر میں اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہوں، عبادت گزار سمجھتا ہوں، دوسرے کو گھٹیا سمجھتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرا خاتمہ اچھا نہ ہو۔ تو اس لیے کسی گناہ گار کو بھی دیکھ کر آدمی یہ سمجھے کہ خاتمے کا اعتبار ہے، خاتمے کا اعتبار ہے۔ آج کل تو جیسے کیسے بھی زندگی گزر رہی ہے، اصل تو خاتمہ دیکھا جائے گا کہ ہر انسان کا خاتمہ کیسا ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم گھٹیا سمجھ رہے ہیں اس کا خاتمہ بہت اچھا ہو جائے، اور آج ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے رہیں اور ہمارا خاتمہ اچھا نہ ہو۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رحمت کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس عشرے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين